نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. صدق الله العظيم. وعن واثلة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تظهر الشماتة لأخيك فيرحمه الله ويبتليك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رواه الترمذی. بزرگوں اور پیارے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا کرم اور احسان ہے کہ ہم سب کو ایمان کی دولت سے نوازا ہے. اللہ رب العزت مرتے دم تک ہمارے ایمان، عقائد اور اعمال کی حفاظت فرمائے. ایمان والی بہترین زندگی اور ایمان والی قابل رشک موت وقت آنے پر نصیب فرمائے. ہمیں جو دین اسلام دیا گیا ہے وہ ایک کامل و مکمل دین ہے. زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے جس کی گائیڈ لائن، رہبری اور رہنمائی اسلام میں موجود نہ ہو. کھانے پینے، سونے اٹھنے بیٹھنے، کپڑے پہننے، رہن سہن، چہرہ، ہاتھ پیر، وہاں سے لے کر عبادت کرنے کا طریقہ، یہ سب شریعت نے ہم کو بتایا ہے. حتیٰ کہ انسان ہونے کے ناطے سب کی فطرتیں الگ ہونے کی وجہ سے اگر کسی کے ساتھ کوئی لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے، انبن ہو جاتی ہے، تو اس وقت کی گائیڈ لائن بھی ہمارے سامنے موجود ہے، اور اس معاملے میں بھی ہم آزاد نہیں ہیں. شریعت کے دائرے میں رہنا بہت ضروری ہے. قرآن کریم میں سے سورہ حجرات کی ایک آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی. اللہ رب العزت فرماتے ہیں: انما المؤمنون اخوۃ، مومن آپس میں بھائی بھائی. فاصلحوا بین اخویکم، اللہ تعالیٰ مومنوں سے خطاب کرتے ہیں کہ اگر دو مومن بھائیوں میں لڑائی جھگڑا انبن ہو جائے تو دوسرے لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ اپنے مومن بھائیوں میں صلح کرا دے، سمادھان کرا دے. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے. ایک بہت بڑا سوال جو ہمارے دماغ میں آتا ہے کہ مسلمانوں پر اتنا ظلم ہو رہا ہے، ایسا ہو رہا ہے، وہ ویسا ہو رہا ہے. بعض بڑے بزرگ بولتے بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو رحم نہیں آتا مسلمانوں پر. تو رحم کیسے آئے گا، کب آئے گا، وہ قرآن نے بتا دیا ہے. فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون. انبن ہو تو معاملہ صاف کر لو، واتقوا اللہ، ہر معاملے میں اللہ سے ڈرو تو تم پر رحم کیا جائے. تو ہمارے سوال کا جواب وہاں موجود ہے. میں نے ترمذی شریف کی ایک روایت آپ کے سامنے پڑھی تھی. حضرت واثلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: لا تظہر الشماتۃ لأخیک، کہ تمہارا کوئی مسلمان بھائی کسی آزمائش میں اور مصیبت میں مبتلا ہو جائے، اس وقت تم خوشی کا اظہار مت کرنا کہ اچھا ہوا. لا تظہر الشماتۃ لأخیک، خوشی کا اظہار دعوت تھا، برابر، یہ اس لائق تھا. فیرحمہ اللہ، اگر تم نے ایسا کیا، اپنے مسلمان بھائی کی مصیبت پر خوشی کا اظہار کیا، تو اس پر تو اللہ رحم کرے گا، اس کی مصیبت ختم کر دے گا. وَيَبْتَلِيكَ، اور آپ کو اس مصیبت کے اندر گرفتار کر دے گا. یہ ترمذی شریف کی روایت ہے. ہوتا ہے دشمنیاں، انبن، ناچاکیاں ہو جاتی ہیں، لیکن وہاں بھی ہم شریعت کے دائرے کے پابند ہیں. لمٹ سے آگے ہم نہیں بڑھ سکتے. شریعت تو ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ دشمنی ہو ہی نہیں مسلمانوں میں، خاص کر کے آپس میں. کیونکہ جب دشمنی ہوتی ہے تو آدمی کی پوری باڈی، پورا جسم اس کوشش میں رہتا ہے کہ کسی طرح دشمن کو نقصان پہنچاؤ. زبان سے اس کی غیبت کرے گا لوگوں کے سامنے،
تاکہ لوگ اس کے بارے میں بدگمان ہو جائے، اس سے دور ہو۔ کسی جگہ دشمن کی برائی سنے گا تو اس کے کانوں کو اچھا لگے گا اور یہ دو باتیں بڑھا کر اور کہے گا۔ ہاتھ پیر سے بھی اپنے دشمن کے خلاف اگر کسی جگہ منصوبہ بندی ہو رہی ہوگی تو یہ وہاں پہنچ جائے گا کہ میری ضرورت پڑے تو میں موجود ہوں۔ کسی کونے میں پتہ چل جائے کہ اپنے دشمن کے دو اور دشمن وہاں ہیں تو یہ آدمی وہاں جائے گا کہ کبھی ضرورت پڑے تو مجھے یاد کرنا۔ تو ہاتھ پیر کے ذریعے، زبان کے ذریعے، کانوں کے ذریعے، حتیٰ کہ دل و دماغ کے ذریعے آدمی اس کی دشمنی میں ڈوب جاتا ہے، یہاں تک کہ اس آدمی کی راتوں کی نیند خراب ہو جاتی ہے، کھانا پینا اس کا خراب ہو جاتا ہے، اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ یہ آدمی ذلیل و رسوا ہو جاتا ہے۔ اس لیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَنَازَعُوا، آپس میں لڑو مت، فَتَفْشَلُوا، اگر آپس میں لڑے تو ناکام ہو جاؤ گے، وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تمہاری دشمنوں کے مقابلے میں ہوا اکھڑ جائے گی۔ اور آج جو مثال ہے ہمارے سامنے ہے کہ دشمنوں کے مقابلے میں ہمارا کیا حال ہے اور اندر اندر کی لڑائیوں میں ہمارا کیا حال ہے۔ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، تو کرنا کیا ہے؟ وَاصْبِرُوا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں صبر کرو، إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ اور جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہو ان کے حالات پھر درست ہو جاتے ہیں۔ ایک بات ذہن میں بٹھا لیں کہ کوئی آدمی کسی کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتا ہے جب تک کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی تقدیر میں لکھا نہ ہو۔ یوسف علیہ السلام اپنے ابا کے بہت چہیتے اور لاڈلے تھے، ان کا ویلیو تھا، اور ان کا ویلیو دیکھ کر یوسف علیہ السلام کے جو بھائی تھے وہ جلتے تھے کہ اس کو ابا نے بہت آنکھوں پر بٹھا رکھا ہے۔ اِذْ قَالُوا لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَىٰ أَبِينَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، وہ کہتے کہ ہم 11 ہیں اور یوسف اور اس کا بھائی بنیامین یہ 2 ہیں دوسری ماں کے، لیکن یہ 2 بہت صحیح تھے ابا کے وہاں، اور ہم اتنی بڑی جماعت، جوان ہیں، طاقتور ہیں، صلاحیت والے ہیں، اور ہمارا ویلیو نہیں ہے باپ کے سامنے۔ تو پھر یوسف علیہ السلام کو باپ کی نگاہوں سے گرانے کے لیے یا دور کرنے کے لیے انہوں نے پلاننگ کی، پلان بنایا قتل کر دو۔ ایک بھائی اچھا تھا تھوڑا نسبتاً، اس نے کہا کہ قتل تو کیوں کرے، وہ ہے تو اپنا بھائی، جنگل میں کسی کنویں میں ڈال دیتے ہیں تو آتے جاتے قافلے والوں کو ہاتھ لگ جائے گا اور وہ لے جائیں گے، اور انہوں نے کنویں میں ڈال دیا، اور ہوا بھی ایسا، قافلہ آیا یوسف علیہ السلام کو لے گیا۔ اب یہ مطمئن ہو گئے کہ اب باپ کے سامنے دوسرا آپشن ہے ہی نہیں، یوسف نہیں ہے تو اب ویلیو ہمارا۔ لیکن ہم کسی کو نیچا دکھانا چاہے، اس کی ترقی کو روکنا چاہے، لیکن اللہ نہ چاہے تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ ایک وقت وہ آیا کہ یہ بھائی کٹورے لے کر یوسف علیہ السلام کے دربار میں یوں کھڑے تھے اور کیا کہہ رہے تھے، وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا، تھوڑا زیادہ دینا۔ تو ہر سالی کے زمانے میں جب اناج غلہ لینے وہاں جاتے تھے تو یوسف کے سامنے کھڑے ہو کر کیا کہتے تھے کہ قاعدے کے حساب سے سب کو جو دیتے ہیں وہ تو دیتے ہیں، لیکن ہم تو 11 بھائی، باپ گھر پہ ہیں، ماں گھر پہ ہیں، وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا، تھوڑا زیادہ دینا، إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ، جو زیادہ دیتا ہے اللہ اس کو زیادہ دیتا ہے۔ اب یہ تو اپنا ویلیو بڑھانے کے لیے انہوں نے یوسف کو ڈالا، لیکن ان کا ویلیو اللہ نے اور گھٹا دیا، اب کٹورا لے کے یوسف کے سامنے کھڑے۔ تو ہم کسی کو نیچا دکھانے چاہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کسی کو روشن کرنا چاہے، کوئی اس کو روک سکتا نہیں ہے۔ اور ایک وقت وہ آیا جب سب تعارف ہوا، پہچان ہو گئی کہ یہی یوسف ہے، تو یہی 11 یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدے میں گر گئے تھے۔ اس وقت یوسف کرسی پر ہیں، تخت پر ہیں، اور یہ ان کے قدموں میں۔ تو کسی کو آگے بڑھانا، اونچا کرنا، کسی کو گرانا، پیچھے کرنا، یہ ہمارے کنٹرول اور بس کی بات نہیں۔ ہم خواہ مخواہ اپنی نیکیوں کو برباد کر رہے ہیں، اپنی نمازیں، روزے، جو کچھ ہم نے رکھے ہیں، صدقہ خیرات کیا ہے، تبلیغی کام کیا ہو، جو بھی کام کیے ہو اچھے، اس کو برباد مت کرو۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لڑائی جھگڑے کرتے رہو گے تو کمزور ہو جاؤ گے، اور یہ پوزیشن آج ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دیکھو شریعت میں لمٹ ہے کہ بھائی چلو طبیعت سب کی الگ ہے، مزاج الگ ہے، تو کچھ انبن ہو جائے پڑوسیوں میں، بھائیوں میں، بھائی بہنوں میں، تو اب کیا؟ حضور نے فرمایا لا یحل لرجل ان یہجر اخاہ فوق 3، کسی آدمی کے لیے جائز نہیں ہے کہ 3 دن سے زیادہ اپنے بھائی سے قطع تعلق رکھے، اپنی ناراضگی کا اظہار کرنے کے لیے
اپنے جذبات کے اظہار کے لیے 3 دن کی لمٹ شریعت نے آپ کو دی ہے. اب ناراضگی کا اظہار کرو، سلام کلام بند، سلام تو بھی کرنا چاہیے، بات چیت بند، لیکن 3 دن. حضور فرماتے ہیں کہ 3 دن سے زیادہ کسی کے لیے جائز. اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ اگر اسی حالت میں یعنی انبن ہونے کی حالت میں مر گیا تو دوزخ میں جائے گا. اب ہمارے یہاں تو معمولی باتوں میں صدیوں تک دشمنیاں چلتی ہیں اور بات میں کچھ لینے کا بھی نہیں ہوتا ہے. ایسی باتوں، کبھی پارکنگ کا جھگڑا ہو گیا، کبھی پانی کی نالی کا جھگڑا ہو گیا، کبھی کچھ الٹا سیدھا یا کچا پکا سن کر یا کسی نے کہہ دیا اور ہم مشتعل ہو گئے، غصے میں آ گئے اور ہم نے کچھ کامنٹ کر دی، بیچ والے نے ملائی مسکا لگا کے وہاں بات پہنچا دی، پھر صدیوں تک سالوں تک یہ لڑائیاں چلتی رہتی. حضور کہتے ہیں 3 دن، اس سے زیادہ کی حد نہیں. اور پھر آگے حضور فرماتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ یلتقیان، دونوں کے آپس میں ملاقات ہو، فیرید ھذا ویرید ھذا، اب جب اچانک آپس میں آ جائے تو وہ ادھر نظر پھرا لے ادھر نظر پھرا لے. ایسا ہوتا ہے. اتفاق سے کہیں جمع ہو گئے تو وہ یوں منہ کر لیتا ہے، وہ یوں منہ کر لیتا ہے، یا راستہ بدل لیتے ہیں، یا شادی بیاہ کا موقع ہے تو ایڈوانس میں کہتے ہیں وہ آئے گا تو میں نہیں آؤں گا. حضور کہتے ہیں اس کی اجازت تم کو نہیں ہے. شریعت کے پابند، اپنے جذبات، اپنے ڈیزائر کو اپنے پیروں کے نیچے کچلنا پڑے گا تو تم مسلمان ہو ایسا سمجھا جائے گا. اپنی منمانی کرو گے تو اسلام کون سا پھر. ہندا نامی عورت نے چچا کا کلیجہ چبایا، لیکن یہ لوگ بھی جب بعد میں آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پرانی باتیں بالکل بیان نہیں کی، ان کو اسلام میں داخل کیا، ان کو معاف کر دیا. تو آپ کے پاس اسلام ہے. ورنہ صرف باتیں کرنے سے عملی چیز ہمارے اندر نہیں ہے. عملی باتیں بہت ہو رہی ہے، تعلیم، بیانات، تقریریں، جلسے سب ہو رہا ہے، لیکن عمل نہیں. یہ سارے حالات کس وجہ سے. تو حضور فرماتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ پھر اتفاق سے جمع ہونا ہو تو وہ ادھر کی مودی کر لے، وہ ادھر کی مودی کر لے. فیرید ھذا ویرید ھذا. اور بہت اچھی بات حضور نے فرمایا وخیرہما، ان دونوں میں سب سے بیسٹ، جن کی نہیں بنتی تھی، ان دونوں میں سب سے بیسٹ کون ہے؟ الذی یبدأ بالسلام. دشمنی ہے لیکن سلام میں پہل کرے، السلام علیکم، چلو بھائی جو ہونا تھا سو ہو گیا. حضور کہتے ہیں بیسٹ. اب ایک بیسٹ حضور جس کو کہتے ہیں وہ ہے اور ایک بیسٹ ہمارا. ہم کیا کہتے ہیں؟ میں نہیں گیا، وہ میرے گھر آیا اور آ کے اس نے مجھے سلام کیا، باقی اپنے تو اس کی دہلیز پر اتنے سالوں سے قدم ہی نہیں رکھا، یعنی میں بیسٹ. حضور کہتے تو بیسٹ نہیں. جس نے اپنے آپ کو جھکایا، جس نے پہل کی سلام میں السلام علیکم، یہ بیسٹ. اور آپ نکی کر لیں کہ ہمارا بیسٹ سچا ہے یا حضور نے جس کو بیسٹ کہا وہ سچا. جس کو حضور کہے اور یہ اللہ کے قریب ہو گیا، اس نے صبر سے کام لیا اور اس کے ساتھ اللہ ہو گیا. ان اللہ مع الصابرین، صبر والوں کے ساتھ اللہ ہے. اس نے کروا گھونٹ پی لیا. ایک روایت میں حضور نے فرمایا کہ جس کے 2 آدمیوں میں جھگڑا ہے، اس میں سے ایک حق پر ہے، حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دیتا ہے کہ چلو جانے دو، اللہ کے وہاں بدلہ ملے گا. حضور فرماتے ہیں کہ جنت کے کنارے پر اس کے محل کی گارنٹی میں لیتا ہوں. حق پر ہونے کے باوجود جو جھگڑا چھوڑ دے اس کی فضیلت. اس لیے حضور فرماتے ہیں کہ دونوں میں بیسٹ، دونوں پارٹیوں میں یا دونوں آدمیوں میں بیسٹ وہ ہے جو سلام میں شروعات کرے، پہل کرے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور نے فرمایا، ہمارے یہاں تو کیا ہوتا ہے کہ بھائی چھوٹی چھوٹی باتوں پر کئی سالوں تک دشمنیاں چلتی ہیں، لیکن حضور کیا فرماتے ہیں حضرت انس سے، یا بنیہ، اے میرے پیارے بیٹے، ان قدرت ان تصبح وتمسی ولیس فی قلبک غش لاحد فافعل، کہ اگر تجھ سے ہو سکے کہ تو اس حال میں صبح شام کرے کہ تیرے دل میں کسی کے بارے میں ذرہ برابر کھوٹ نہ ہو، دشمنی نہ ہو، میل نہ ہو، فافعل، تو ایسا ضرور کرنا. ثم قال، حضور فرماتے ہیں وذالک من سنتی، یہ میری سنت ہے، یہ میرا طریقہ ہے. میٹھی چیز کھانا ہی صرف سنت نہیں ہے، انگلیاں کھانے کے بعد چاٹنا ہی صرف سنت نہیں ہے. حضور کہتے ہیں وذالک من سنتی، یہ میری سنت ہے، یہ میرا راستہ ہے، یہ میرا طریقہ ہے. کون سا؟ کہ ہماری صبح شام اس طرح ہو کہ ہمارے ذہن میں، ہمارے دل میں کسی کے بارے میں نفرت نہ ہو، میل نہ ہو، کینہ نہ ہو. ہوتے ہیں اچھے خاصے نمازی لوگ ہوتے ہیں، اچھے دکھنے والے بھی ہوتے ہیں، لیکن دل میں علماء سے کینہ، امام سے کبھی دشمنی،
ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں، دوسرے لوگوں کو بھی امام کے خلاف بھڑکاتے ہیں، ایسے لوگ بھی ہیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ یہ چیزیں اچھی نہیں ہیں، شریعت نے ہمیں اس کی اجازت نہیں دی۔ حضور نے فرمایا کہ انس ہو سکے تو صبح شام اس حال میں کرنا کہ تمہارے دل میں کسی کے بارے میں ذرا برابر کھوٹ نہ ہو۔ اور جس دن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا کام شروع کیا، اسی دن سے بے شمار آپ کے دشمن جمع ہو گئے، پیدا ہو گئے، ساتھ مل گئے، اور یہ دشمنوں کی تعداد بڑھتی گئی۔ حضور کو مکہ چھوڑنا پڑا، مدینہ چلے گئے، وہاں بھی دشمن بڑھے، یہودی بھی مل گئے، منافق بھی مل گئے، مکہ والے تو تھے ہی تھے، سارا عرب آپ کے مخالف ہو گیا۔ لیکن جس کو اللہ اٹھانا چاہے اس کو کوئی زیر کر سکتا۔ فتح مکہ کا جب موقع آیا سن ہجری 8 میں، تو سب کی گردنیں حضور کے سامنے جھکی ہوئی، کیونکہ اللہ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، حضور آپ کی شان ہم بلند کرنے والے ہیں۔ اب جب اللہ نے ٹھان لی کہ اس کو بڑھانا ہے، اس کو مشہور کرنا ہے، لوگوں کا ہر دل عزیز بنانا ہے، پھر کوئی کتنی بھی کوشش کر لے کوئی اس کو روک نہیں سکتا۔ سب کی گردنیں حضور کے سامنے فتح مکہ کے موقع پر، یہ باتیں ہم اپنی مذکورات کو بھی بتاویں۔ وہاں معمولی باتوں پر بہت سارے جھگڑے ہوتے ہیں پڑوسیوں کے ساتھ، کبھی جھاڑو لگانے کی لڑائی ہو گئی، کبھی پانی کی لڑائی ہو گئی، کبھی کسی اور معاملے میں، پھر کئی مہینوں تک، سالوں تک زندگیاں گزر جاتی ہیں معمولی باتوں پر، لیکن ہماری لڑائیاں ختم نہیں ہوتی۔ شریعت تو ہمیں 3 دن سے زیادہ دشمنی کی اجازت نہیں دیتی ہے۔ تو وہ پوری بات کا خلاصہ یہ کہ شروع میں نے ایک حدیث بیان کی تھی ترمذی شریف کی، حضرت واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لا تظہر الشماتۃ لأخیک، کہ حضور نے فرمایا کہ اپنے کسی بھائی کو کوئی تکلیف پہنچے تو اس پر خوشی کا اظہار مت کرنا۔ اگر یہ کنڈیشن اور پوزیشن ہماری ہے کہ کوئی مصیبت میں گرفتار ہو اور ہمیں خوشی ہوتی ہے، سمجھو ہمارا دل کالا ہو گیا ہے، ہمارے دل میں بہت کھوٹ ہے۔ حضور فرماتے ہیں فَيَرْحَمُهُ اللَّهُ، اگر یہ نوبت ہے تو اس کو تو اللہ تعالیٰ اس مصیبت سے نجات دے دیں گے، وَيَبْتَلِيكَ، اور تجھے اس مصیبت میں مبتلا کر دیں گے۔ تو فوگت کی مصیبت میں نہ پڑیں، نیکیوں کو برباد نہ کریں۔ شروع میں نے آیت پڑھی تھی انما المؤمنون اخوۃ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مومن آپس میں بھائی ہیں۔ فاصلحوا بین اخویکم، اگر کسی جگہ انبن ہو گئی تو باقی لوگوں کی ذمہ داری ہے صلح سمادھان کرانے کی، لعلکم ترحمون۔ آج ہماری دشمنیوں کی وجہ سے دشمن ہمارے ہی لوگوں کو استعمال کر کے ہمارے خلاف قانون بناتے ہیں، ہمارے گلوں پر شکنجے کستے ہیں، ہمارے لوگوں کو استعمال کرتے ہیں۔ اس لیے ذرا ہوش کے ناخن لیں۔ کبھی کسی کو کھڑا کر دیا، مسجد بنا دی، مسلمان خوش ہو گئے کہ بابری مسجد بن رہی ہے، اور مسلمان ایسا کچھ نہیں، یہ سب سازشیں ہیں۔ معاملات کو سمجھیں، کوئی بھی معاملہ سامنے آئے ٹھنڈے دماغ سے اس کو سوچیں کہ اس کے پیچھے فائدہ کس کو ہو رہا ہے، تو سمجھ لو اس کی طرف سے یہ سازش۔ تو بھڑک جانا، اشتعال میں آ جانا، غصے میں آ جانا، یہ کمال نہیں ہے۔ اچھا آدمی وہ ہے جس کو غصہ لیٹ آوے اور جلدی چلا جائے۔ بہرحال اللہ رب العزت کہی سنی باتوں پر کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔